السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بغاوت کی گونج تھی اور اس بغاوت نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ یہ علم کمشنر راولپنڈی نے بلند کیا۔ اس میں ثبوت کیا ہے راولپنڈی کمشنر کے پاس، جو انہوں نے یہ بات کہی کہ بہت ساری بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، مجھ سمیت جو 2 شخصیات ذمہ دار ہیں کچہری چوک میں ان کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ملک اور ریاست کے ساتھ ناانصافی کی اور اپنے منصب اور منشا کے خلاف کام کیا اور میں نے ریاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر کا کیا کردار ہے، اس پر بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ ناظرین، سو موٹو کی تیاری کر لی گئی ہے۔ لیاقت علی چٹھا پر بہت جلد کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنے والی ہے اور یقیناً منڈے والے دن ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلائیں گے اور اس کے بارے میں پوچھیں گے چیف جسٹس کا ان تمام الزامات پر اور یہ ساری موومنٹ جو آج ہوئی اس کے اوپر کیا رد عمل تھا، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور یہ کمشنر راولپنڈی کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ابھی جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر عوامی رد عمل کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سمیت تمام جو دوسری پارٹیز ہیں پورے ملک میں سراپا احتجاج ہے، ملک میں افراتفری کی صورتحال ہے۔ چوکوں، چراہوں اور بڑی شاہراہوں پر اس وقت تمام جو احتجاج کا سماں ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی حیران کن اور اس طرح کے حالات بن گئے ہیں جن کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں وہ کوئی ذہنی مریض ہے، تو اس پر بھی آپ کو روشنی ڈالیں گے۔ جب ہماری ذرائع کی ڈائریکٹ بات ہوئی کمشنر راولپنڈی سے تو ان کا کیا کہنا تھا۔ اس سارے منظرنامے کے بعد کون سی پارٹیز حکومت بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویلوگ شروع سے آخر تک دیکھیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اگر یہ ویلوگ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو جو پولیٹیکل وے ہے وہ مسلسل بدل رہا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس وقت پورے اس کرپٹ نظام کو الٹ دیا ہے، تو دوسری جانب جو تمام بڑے افیسرز ہیں جن کے کندھوں پر جو رکھ کر یہ ساری تلوار چلائی گئی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس طرح سارے الیکشن کو مینج کریں، آج حیران کن ایک پریس کانفرنس سامنے آئی۔ آپ کی وجہ سے جو ایک بڑی تگودوں کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ پڑھ لکھ کر کمشنر بنتے ہیں، اتنی بڑی سیٹ پر آتے ہیں، اور آپ ان کے اوپر اس قسم کی بے ضابطگی کا ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اس سے کیا ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کوئی بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ریاست میں جب آپ آ جاتے ہیں، ریاست کے منصب کو سنبھال لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ سے اس طرح کے نجائز کام لیے جاتے ہیں، جس کی تصویر آج لیاقت علی چٹھا نے جو ہے وہ پیش کی۔ لیاقت علی چٹھا نے ایک چارج شیٹ دی اس نظام کے خلاف، اس جو انہوں نے 2 نام لیے ان کے خلاف، کہ مجھے واضح احکامات جاری کیے گئے اور انہوں نے بتایا کہ آزاد امیدوار 60 اور 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ ہم نے باقاعدہ طور پر ٹھپے لگا کر ان کو جو ہے وہ جتوایا اور ان کی جیت کو ممکن بنایا۔ صورتحال بڑی دلچسپ تب ہوئی جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور ایک بڑی ہی اہم جو آئینی ذمہ داری پر موجود ہے ان کا، اس شخصیت کا انہوں نے برملا نام لیا۔ اس کے بعد یہ صورتحال تب زیادہ دلچسپ ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا تھا، میں راتوں کو جاگ رہا تھا، میں اس پر سوسائیڈ کرنے جا رہا تھا، لیکن فوری طور پر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے منصب پر ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سامنے لایا جائے۔ اگر میں نے ریزائن کرنے کے بعد ان چیزوں کو سامنے لایا تو کوئی بھی ان چیزوں کو مانے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت ان 2 شخصیات جو اس کی ذمہ دار ہیں
کچہری چوک میں الٹا پھانسی لگا دی جائے۔ اس سے بات اور زیادہ سنگینی اختیار کر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ہر قسم کی کمیٹی اور ہر قسم کی جوڈیشری کے آگے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اور میں باقاعدہ ثبوت بھی دوں گا۔ اب ان کے پاس ثبوت کیا تھے؟ اب بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فارم 45 ہیں وہ بھی ہم نے بدلے، نہ صرف ہم نے آروز کو مجبور کیا، آروز اس پر روتے رہے، چلاتے رہے، لیکن ہم نے ان کو یرغمال کر کے اس سارے نظام کو یکسر بدلا۔ ہم نے بے ضابطگیاں کی، ہم نے داندلی کی، ہم نے راجہ پرویز اشرف کے حلقے کو جتوایا، ہم نے نون لیگ کو سپورٹ کی، ہم نے دوسری پارٹیز کو سپورٹ کی، اور پی ٹی آئی کے تمام حامی جو آزاد امیدوار تھے ہم نے ان کی جیت کو شکست میں بدل دیا۔ اب جس طرح عمران خان، جی ڈی اے، مولانا فضل الرحمان، اے این پی اور دوسرے تمام پارٹیز جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں، کیا ان کے لیے یہ نوشتہ دیوار نہیں؟ کیا ان کی تحریک کو یہ اور زیادہ اوپر نہیں اٹھائے گا؟ کیا اس کے بعد اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھیں گے؟ ناظرین، یہ بات صورتحال اور زیادہ دلچسپ آگے جا کے ہوئی جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پوری جو سپریم کورٹ کا پینل ہے ان کو بٹھا کر پوچھا اور ان سے پوری اصلاح مشورہ کیا کہ اس پر کیا کرنا چاہیے، کیا اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کر کیا ان کو سپریم کورٹ بلانا چاہیے۔ لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ منڈے تک ہم صورتحال کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پھر اپنا آرڈر جاری کریں گے، ڈائریکشنز جاری کریں گے۔ ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک پرائیویٹ ایک یوٹیوبر کو جو ایک اپنا چھوٹا سا ایک پیغام جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ پھر کس طرح جو ہے وہ تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا، اور ناظرین میں آپ کو یہاں ایک بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر جب کچھ پہلے دن آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی میں ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا، جب انہوں نے الیکشنز کے بعد ایک ہیئرنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا جی کون جیتا، کون وزیر اعظم بنا۔ اب جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور جب آپ نے بہت سارے ایسی چیزیں تھی جب تحریک انصاف پر مختلف قسم کے الزامات لگ رہے تھے، ان کے ساتھ مختلف قسم کی بددیانتی اور ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا جو سارا سسٹم چل رہا تھا، ساری ایک ویو چل رہی تھی، تب آپ نے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ امیر نیازی ہو یا یہ لیاقت علی چٹھا ہو، آپ فوری طور پر کنٹیمپٹ لگا دیتے ہیں، لیکن تب آپ نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں لکھی۔ جب جسٹس عطر معین اللہ نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس پر عدالت کو دیکھنا چاہیے، تب آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھا اور آپ صاف طور پر کہتے تھے کہ میرے ساتھ صرف اور صرف اس قانون کے مطابق بات کی جائے۔ بیرسٹر گوہر آپ کی عدالت میں موجود تھے جب ان کے گھر پر حملہ کیا، آپ نے صرف ایک جو ہے وہ سرسری سا ایک ایڈوائزری جاری کر دی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ناظرین، اس سارے مسئلے کے پیچھے کون سی شخصیات ہیں، کون سے ہاتھ ہیں جنہوں نے چیف جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو مجبور کیا کہ آپ بولیں، اور ان کو ایک بوسٹ ملا اور وہ لاوے کی طرح پھٹ گئے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ہمت ہے، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میں سوشل میڈیا سے عمران خان کے پیغامات سے متاثر تھا اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، میں اپنے ضمیر کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے جو اوورسیز دوست ہیں وہ بھی مجھے پیغامات بھیجتے رہے کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے رہو، میں عمران خان کے پیغامات سنتا رہا، میں ساری کمپین کو دیکھتے ہوئے آج میں نے 2 دفعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا اور میں اپنے جیتے ہوئے یہ سارا جو سسٹم کا جو نظام ہے، جو سسٹم کی خرابی ہے، یہ جو کیا گیا اس کو بتا کے جاؤں گا، اور آج انہوں نے چارج شیٹ کیا۔ ناظرین، ایک بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہے ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر رانا ثناءاللہ پر پہلے میں بات کر لیتا ہوں۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بیپر دیا نیوز چینل کو، تو انہوں نے کہا جی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو رانا صاحب، آپ پر بھی جب اس قدر ڈرگز کا الزامات لگے تھے،
کیا تب آپ کا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک تھا؟ اس طرح نہیں ہوتا. اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح پاگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے, وہ ریاست پاکستان جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس میں انہوں نے ترقیاتی کام کروائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی جتوائے, اگر نون لیگ کی کرپشن میں کوئی انوالو رہے, اگر آپ کے معاملات پورے کیے جائیں تو پھر سب کا ذہنی توازن درست ہے. جب نگران گورنمنٹ نے ان کو چیف جو کمشنر راولپنڈی تعینات کیا تب ان کا ذہنی توازن ٹھیک تھا. اس پر حامد میر کے جو بھائی عامر میر ہے جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں, ان کا بھی انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. تو میرے لیے یہ بڑی الارمنگ ہے کہ جو سارے بیوروکریٹس ہیں, جو سارے سیاستدان ہیں, پہلے ان کا ذہنی توازن چیک کیا جائے کہ جو ہمارے مستقبل کے ہمارے جو خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں, کیا ان کے ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ دوسری طرف ناظرین, اب اس سارے منظرنامے کے بعد, اس سارے احتجاج کے بعد, آج پی ٹی آئی نے سارے ملک میں احتجاج کیا, شیر افضل مروت کا دھرنا, اس کے بعد جس طرح لاہور میں دھرنا دیا گیا, اس کے بعد جس طرح آپ نے تحریک انصاف کے جو ایک بڑی شخصیات تھی اس کو آپ نے گرفتار کیا. کیا اس طرح معاملات کنٹرول کر لیے جائیں گے؟ اس کے بعد وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہیں, وہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں کہ احتجاج سب کا حق ہے. بھئی آپ تو کسی کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں دے رہے تھے, تو کہاں آپ احتجاج کرنے دیں گے؟ ابھی بھی یہ معاملہ سارے جو ہے وہ ایک اور زیادہ سنگینی اختیار نہ کر جائیں, اس لیے ریاستی اداروں کو مل بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے اور اس سارے معاملات کو ہنگامی حالاتوں پر, ہنگامی جو طریقوں سے سن کر اور اس پر فیصلہ دینا چاہیے, اور تمام صورتحال کو بگڑنے کی بجائے ایک جمہوریت کی سمت میں گامزن کرنا چاہیے, تاکہ میں, آپ اور یہ پاکستان ترقی کرے. پاکستان زندہ باد.